أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ كم من فئة قليلة غلبت صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ وصدق رسوله النبي الكريم آمین سبحان اللہ سبحان ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان اللہ والحمد لله رب العالمين اندر سے آواز آ رہی ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کا جز تلاوت کیا ہے. اس پہ نظر ڈالنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بار آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں خراج عقیدت پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم تسلیما. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیوانے کو دیوانہ نہ کہنا. بہت دیر سے دیوانوں کی باتیں چل رہی ہیں. دیوانے کو دیوانہ نہ کہنا. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. تو حضرات، حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر شہنشاہ جیلاں شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کے بارے میں، بہلول دانا کے بارے میں، غریب نواز کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا. لیکن چند باتیں بے شک سبحان اللہ اگر اجازت ہو تو کہہ دوں. اچھا دیکھو تم زندہ ہو یا مردہ، یہ بھی میں بھی دیکھ لوں. بھائی غوث اعظم دستگیر نے تو مردوں کو زندہ کر دیا بے شک اور جنازے کی نماز بھی پڑھا دی زندوں کی، ان کو مردہ بھی بنا دیا. لیکن میں بھی تو دیکھوں اس محفل میں مردہ بیٹھے یا زندہ. ایک بار سرکار مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں جھوم کر کہیے سبحان اللہ. ارے علی سے محبت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ ہاں تو بلند آواز سے کہیں. میں نے کہا کہ چند ہی آدمی کافی ہیں میرے لیے صاحب مزار کی ضرورت ہے. بے شک سبحان سمجھ گئے؟ جس کے آستانے میں کھڑا ہوں. بے شک پروگراموں کے لیے تو انشاءاللہ آنے والی 3 تاریخ کو جیلانی صاحب کے قصبے میں میرا پروگرام ہے. سننا تو وہاں ہی ہو. بے شک یہاں تو ایک حاضری کی نیت سے کھڑا ہوتا ہوں. اللہ اکبر. علی سے محبت کرتے ہیں سب، ایسے نہیں زبان سے. علی سے محبت کرتے ہیں سب کرتے ہیں، کوئی بدسم تو نہیں ہے. یہی تو ولایت کا گھر ہے اور یہی علم کا دروازہ ہے. اسی سے سب کچھ ملا ہے اور اسی سے سب کچھ ملتا رہے گا. آمین سبحان اللہ ایک بار پیارے نبی کی محبت میں جھوم کر کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ ایک بار پیارے حسین کی محبت میں کہیے سبحان اللہ. ہاتھوں کو بلند کر کے، کیونکہ اللہ شفا دیتا ہے ہاتھ اٹھانے سے بھی. سبحان اللہ اور
حضرت غوث اعظم دستگیر کی محبت میں کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول کی محبت میں کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک کی محبت میں کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بار اپنی والدہ کی محبت میں کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بار اپنے والد کی محبت میں کہیے سبحان اللہ. میں بھی تو دیکھوں کتنا پیار کرتے ہیں اپنے آپ والدین سے، کیونکہ اس کا فیصلہ بھی قرآن نے فرما دیا ہے وہ بالوالدین احسانا. جیسا احسان تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسا احسان اور سلوک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. بے شک. پہلی ولایت کی، علمیت کی، شریعت کی، معرفت کی، حقیقت کی یہ پہلا منزل، پہلا راستہ جو ہے وہ باپ اور ماں کی گود ہے. یہی سے سب کچھ ملتا ہے. کسی کے پاس مت جاؤ دعاؤں کے لیے. بے شک. میں اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہوں بے شک. کسی کے پاس دعاؤں کے لیے مت جاؤ. اپنے تمہارے ماں باپ اگر موجودہ دنیا میں ہیں تو اپنے ماں باپ کے قدموں میں جھک جاؤ، ان سے سر پہ ہاتھ رکھواؤ، ان سے دعا کراؤ. اللہ تمہاری دعائیں ڈائریکٹ سن لے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز بڑی نکل لی گرمی پا گئے. تذکرہ غوث اعظم دستگیر کا چل رہا تھا، لیکن میرا مشن جو ہے وہ اس دن پہ غوث اعظم دستگیر کا نہیں ہے. کروں گا انشاءاللہ. وہ میرا وقت صبح کل سے پہلے کا ہوتا ہے، ٹک کے بیٹا. اور انشاءاللہ یہ نہیں کہ کہیں سے کہیں کو. غوث اعظم دستگیر کے اصولوں پہ پہلے دانا کی جو آپ نے بادشاہت کے معاملات سنے، کھدوے والے مجذوب تھے. سالک اور نہنگ ان میں دونوں میں فرق ہوتا ہے. بے شک. کھروے بنا رہے تھے لیکن وہاں بادشاہت کی بات نہیں، دیناروں کی بات تھی. بے شک. حضرت زبیدہ خاتون بڑی بھولی، بڑی سیدھی تھی، اللہ کی نیک برگزیدہ بندی تھی. تو جب حضرت بہلول دانا کو دیکھا گھروے بناتے ہوئے تو یہ سوال حضرت زبیدہ نے کیا تھا بہلول دانا سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ گھروے بنا رہا. کہا کہ ان سے کیا ہوگا؟ کہ یہ جنتی محل ہے. تو حضرت زبیدہ نے کہا تھا کہ یہ جنتی محل کیا آپ بیچتے ہیں؟ کہا میرا تو کام یہ ہے، پیشہ یہ ہے، بناتا بھی ہوں بیچتا بھی ہوں. تو حضرت زبیدہ خاتون نے کہا کیا ایک محل جنتی آپ مجھے بھی دے دیں گے؟ کہا کہ ہاں. کہ قیمت کیا ہوگی؟ صرف 30 درہم. کیا کہا حضرت؟ 30 درہم. 30 درہم جو ہے حضرت زبیدہ نے نکالے اور دے دیے. کہا کہ اب جنتی محل میرا ہو گیا. کہا کہ ہاں اب یہ محل تمہارا ہوگا. جب واپس گھر پہنچتی ہیں تو بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اے میری بیوی آج اتنا لیٹ گھر پہ کیوں آئی؟ کہاں رک گئی تھی؟ کہا کہ فلاں جنگل میں ایک مجذوب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ریت کے گھروے بنا رہے تھے. میں نے کہا پوچھا؟ انہوں نے کہا جنتی محل بنا رہا ہوں. میں نے کہا کیا بیچتے بھی ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں میرا تو کام یہ ہے، بیچتا ہوں. کہ اچھا تو ایک محل مجھے بھی دے دو. کہا کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ کہ 30 درہم. تو حضرت زبیدہ خاتون کے بھولے پن پہ ہارون رشید بادشاہ ہنسنے لگا، یعنی مذاق میں اڑا دی بات. اس کے بعد جب رات کا وقت آتا ہے اور بادشاہ ہارون سوتا ہے تو میدان محشر قائم و دائم ہو گیا. جنتی جنت میں جا رہے ہیں، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہیں.
یہ منظر دیکھا ہارون رشید بادشاہ نے تو ایک جنتی محل پر اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ہارون رشید کی بیوی حضرت زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ محل جنتی حضرت زبیدہ خاتون. میری بیوی کا ہی محل تو ہے. کہا کہ یہاں دنیا نہیں ہے جو بیوی کی ہر چیز پر شوہر قادر ہو جاتا ہے, یہ عالم آخرت ہے. تم اگر خریدتے تو تم بھی جاتے. یہاں جس کا نام ہے وہی اس کا مالک ہے. اتنے میں آنکھ کھلی. اب ہارون رشید بادشاہ کو جو ہے کھلبلی مچ گئی, پریشان ہوئے. دن نکلنا 2 بار ہو گیا. جب صبح نمودار ہوئی تو ہارون رشید بادشاہ بھی وہی کو چل دیے. اب پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کہا جب مجذوب سے ملاقات ہوئی, ریت کے کھلوے بنانے والے سے ملاقات ہوئی, تو اس وقت جو ہے ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ آپ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ جواب دیا کہ جنتی محل بنا رہا ہوں. کہا کہ کیا آپ بیچتے بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں بیچتا بھی ہوں, میرا یہ کام ہے. کہ قیمت کتنی ہے؟ کہا کہ 30,000 درہم. یاد رکھنا 30,000 درہم. تم تو دیکھ بھال کر خرید رہے ہو اس لیے قیمت بڑھ گئی. یہ بات یہ تھی. اللہ اکبر. اب یہ چائے کے کم میں ڈوبیں گے یا میری بات کو سنیں گے؟ چائے کا دور چلا دیا جیلانی صاحب نے ہمارے. بہرحال میرے آقا میری جان کے مالک حضور مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک کی محبت میں ایک بار کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ 2 ہی روحیں ہیں زمین پر. سبحان اللہ سبحان ایسی جن کو خدا نے خود نام دیا ہے محی الدین علاء الدین. سبحان اللہ. محی الدین کی بات کروں گا 11ویں کی صبح میں انشاءاللہ. اور اب بات کروں گا میں چشتیہ خاندان کی. اللہ اللہ. اور اپنے اس چاند سے حسین صورت والے کی جس کا صدقہ زندگی بھر کھاؤں گا اور زندگی بھر کھاتا رہوں گا, اور اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد بھی غلام جیلانی کا نام لیتا رہوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. صابر کا دامن, صابر کا دامن, صابر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ایک مرکبت سماعت فرما لیں. میری بگڑی بھی بنا دو یا میرے جیلانی صاحب. مزہ نہیں آ رہا مجھے؟ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری بگڑی بھی بنا دو یا میرے جیلانی شاہ. میری بگڑی بھی بنا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا بنا